اذان محترم ایام فاطمیہ سلام اللہ علیہ کی مناسبت سے چند دن پروردگار نے توفیق عطا فرمائی ہے کہ آپ مومنین کے درمیان میں حاضر ہوں اور ان کا ذکر کریں جن کا قرآن بھی ذکر کرتا ہے۔ پروردگار نے انسان کو بنایا ہے اور اسے مرکب بنایا ہے مادے کا اور مجردات، یعنی ایک چیز جس کا تعلق مادے سے ہے میٹلسٹک ورلڈ سے، اور ایک کا تعلق دوسرے عالم سے، دونوں کو قرار دیا اور ایک ساتھ حیات کو تشکیل دیا۔ اور یہ زندگی اسی سفر کا نام ہے کہ روح کچھ عرصے تک بدن کے اوپر سوار ہے اور یہ بدن ایک منزل تک اس روح کو لے کر چل رہا ہے۔ ضروری ہے کہ بدن اور روح کا تعلق بہتر رہے۔ انسان بدن کی طرف توجہ نہ دے تو بھی روح کمال پہ نہیں پہنچ سکتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اسے ایک ظاہری سفر کے لیے 1,24,000 انبیاء کو بھیجا۔ گو کہ بڑا تھوڑا سا سفر ہے، بڑا ظاہری سا سفر ہے، لیکن یہی سفر اس قابل ہو سکتا ہے کہ جب یہ روح یہاں سے نکلے گی تو یہ ایک ابدی زندگی گزار سکے۔ اس لیے انسان کی یہ ظاہری زندگی بڑی امپورٹنٹ ہے، اور اسی کے لیے پروردگار نے اتنے ہادیوں بھیجا۔ ایسا نہیں ہے کہ انسان بولے کہ میں بدن کی پرواہ نہیں کرتا، یا میں دنیا سے چھوڑ دوں، ترک دنیا کر دوں، ایک کنارے پہ بیٹھ جاؤں جا کر اور صرف روح کے لیے، نفس کے لیے کام کروں، ذکر کروں، کسی خانقاہ میں بیٹھ جاؤں، کسی جگہ تسبیح پڑھنا شروع کرنا۔ ایسا نہیں ہے۔ زندگی جو دی گئی ہے اسی ہی کے اندر سے کمال پہ پہنچنا ہے۔ اگر کسی کنارے پر بیٹھنا کمال ہوتا تو پھر پروردگار ایسی ہی ہدایت بھیجتا، انسان کو پہاڑوں میں رہتا، وہیں عبادت کرتا رہتا، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ زندگی گزارنی ہے، زندگی کو معاشرے میں رہنا ہے، معاشرے کے رشتوں کو نبھانا ہے، اور انہی آزمائش اور امتحان کے ساتھ انسان کو کمال کا سفر طے کرنا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ جب انسان اس عالم میں آیا ہے، مادے میں رہے گا، تو مادے کی اپنی ریکوائرمنٹ ہے، مادے کی اپنی اٹریکشنز ہیں، مادہ اپنی طرف کھینچتا ہے، زبان کے ذائقے، آنکھوں کے ذائقے، کان کے ذائقے، خوب دیکھنے کے، خوشبو کے، یہ خوب دنیا فطرت میں بھری ہوئی ہے، اور یہ ساری چیزیں انسان کو کھینچتی ہیں۔ اور ایک ایسا راکب ہے، ایک سواری ہے کہ جسے اس سفر کو طے کرنا ہے، مگر اس سفر کو طے کرنے میں اس راکب کے لیے، سوار کے لیے اٹریکشن بہت زیادہ ہے، اور روح اس کے اوپر سوار ہے کہ جو یہ چاہتی ہے کہ یہ اس مادے سے بچتا ہوا مجھے کمال میں لے جائے۔ مثال کے طور پر آپ ایک گھوڑے پہ سوار ہیں، اور گھوڑا جو ہے وہ جا رہا ہے، اور گھاس پھوس بھی ہے، ہریالی بھی ہے، اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو جلد سے جلد یہ آپ کی منزل میں پہنچا دے، لیکن اس کی ڈائریکشن ہے۔ اب وہ کبھی ادھر گھوم جائے، کبھی ادھر گھوم جائے، گھاس چرنے لگ جائے، کبھی کسی درخت کے ساتھ لگ جائے۔ اب آپ کتنا اس کو مہار کرتے ہیں، کمال آپ کے اوپر ہے کہ کس طرح آپ اپنے سواری کو کمال کرتے ہیں۔ گھوڑا بہترین سواری ہے، اور مولا متقیان فرماتے ہیں ایسی دنیا کا کیا کرے جس میں بہترین سواری گھوڑا ہو، اور دنیا میں مارا مارا پھرتا ہے، جنگلوں میں گھوڑے مارے مارے پھرتے ہیں۔ لیکن یہ جو
تھوڑی دیر کی ڈائریکشن ہے، یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ یہ جو سنکرونائزیشن ہے راکب کی اور مرکب دونوں جو اس کے اوپر سوار ہے، یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ انسان اس طریقے سے اس کو کرے کہ یہ دنیا کی ضرورت بھی پوری کرے اور آپ کو منزل تک بھی پہنچائے۔ یہ کام اتنا آسان نہیں ہے، سننے میں آسان لگتا ہے، لیکن اس کام کے لیے اللہ نے 1,24,000 کو بھیجا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ یہ جو سواری ہے یہ اتنی آسان نہیں ہے، اس کو جتنی بھی ہدایت دے دو اس نے پھر ادھر ہو جانا، پھر ادھر ہو جانا۔ اور آپ کے سامنے لوگ انبیاء کے ساتھ رہے مگر کہاں گئے، لوگ نبیوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے رہے مگر کہاں گئے، اور کیا کیا کام ہوئے، کیا کیا مشکلات ہوئی، حتیٰ انبیاء کے گھروں کی مشکلات آپ دیکھیں کیسی تھی، کیا کیا نہیں تھا۔ تو قرآن جو ہے وہ بہرحال ان ساری چیزوں کی طرف ہمیں اشارہ کرتا ہے اور ہمیں اسی طرف سمجھانے کی کوشش کرتا ہے، اور ان ہستیوں کا ذکر کرتا ہے کہ جو خود بھی اس عالم میں آئی اور جو اس بدن پہ سوار رہی، مگر انہوں نے ایسا راستہ بنا دیا کہ قیامت تک کے لیے ایک مشعل راہ بن گئے، اور اس عالم میں رہ کر ایک ایسا اپنا مقام بنانا کہ قیامت تک کے لیے انسان اس ہستیوں کو ہدایت کے لیے دیکھے، یہ یقیناً آسان کام نہیں ہے۔ ہم تو کہتے تو ہیں کہ اللہ نے انبیاء کا انتخاب کیا، اللہ نے ائمہ کا انتخاب کیا، اللہ کی بے شک اللہ نے کیا ہے، لیکن کمال بندگی ان میں پایا جاتا تھا تو اللہ نے انتخاب کیا، اور اگر یہ نہیں ہوتا تو یہ نہیں ہو سکتا تھا۔ آگ بارہ 3 دن یہاں کے 3 دن دوسری جگہ پہ 6 دن توفیق ہے کہ بہرحال اسی کے اندر ہی جو ہے وہ جتنا ہو سکے گا کوشش کریں گے۔ عزیزان محترم، تھوڑی سی زندگی، اب آپ دیکھیں گے 70 سال کی زندگی، 80 سال کی زندگی، 100 سال کی زندگی، بہرحال اتنی بندہ دیکھنے کے بعد بھی کہتا ہے کہ یہ تو بڑی تھوڑی سی زندگی۔ 18 سال کی زندگی ایک خاتون کی زندگی، خاتون بھی ہے 18 سال بھی ہے، لیکن 18 سال میں ایسا سفر کیا کہ سیدۃ النساء العالمین بن گئی۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ کتنا کم سوار ہے روح بدن کے اوپر، اگر ٹائم لائن دیکھیں تو بڑی تھوڑی سی ٹائم لائن ہے، 18 سال تو کچھ بھی نہیں ہوتے، 18 بہاریں زندگی کی کوئی بہاریں کچھ بھی نہیں ہے، لیکن 18 سال میں ایسا کیا کیا کہ اول انسانیت سے لے کر آخر انسانیت تک سیدۃ النساء العالمین ہو گئی۔ یہ ضروری ہے کہ انسان اس نگاہ سے ان کی زندگی کی طرف دیکھے کہ کیا چیز ہے کہ جس نے روح کو اتنا بزرگ کر دیا، کیا کمال کیا انہوں نے کہ اپنے آپ کو اس مقام پہ لے گئی ہے کہ امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ امام ارشاد فرماتے ہیں کہ جس طرح ہم تم پر حجت ہے، ہماری جد ہم پر حجت ہے۔ یعنی آپ دیکھیں کہ اس تھوڑی سی زندگی کے اندر اپنے آپ کو اس مقام پر لے جانا، اس معرفت کو درک کرنا اور اپنے وجود کو ایسا روشناس کر دینا، ظاہر مرحوم یہی زندگی ہے، یہی کمال زندگی ہے۔ ہم تو اب میں اپنی زندگی، یعنی آپ میرے سے بہت بہتر ہے، بدن ہی کن چکروں میں کدھر گم ہے، کدھر گم شدہ ہے ہم اصل میں،
اصل میں ہم آئے دنیا میں اپنے آپ تلاش میں کہ ہم اپنے آپ کو تلاش کریں، اپنے آپ کو ڈھونڈیں. لیکن دنیا کا سٹرکچر ایسا ہے، ایک باغ کی طرح ہے کہ جہاں گھوڑا آتا ہے اور وہ بھول جاتا ہے کہ اسے یہاں پر کچھ چیزوں کو سوار کرنا تھا اور پھر نکل جانا تھا، لیکن وہ کبھی کسی درخت کے نیچے ہے اور کبھی کسی جھیل کنارے رکا ہوا ہے. ہم بھی اس عالم میں ایسے ہی ہیں. ہمارے رشتے، ہماری خواہشات، ہمارے ڈیزگنیشن، ہماری پوسٹیں، یہ سب باغ میں کوئی درخت ہے، کوئی جھیل ہے، اور ہم کہ اس سے گزر جائیں ہم یہیں رکے ہوئے ہیں، ہم یہیں پھنسے ہوئے ہیں. ہمارا ذہن اپنے آپ کو آزاد نہیں کرنے دے رہا. شب جمعہ اس لیے میں بہت زیادہ تھا کہ روح کی طرف توجہ کی جائے، کیونکہ شب جمعہ روایات میں ہے کہ ہمارے مرحومین کی ارواح کی توجہ ان کے گھر کی طرف ہوتی ہے، تاکہ ہم پہلے اپنی روح کو سمجھیں گے تو ان کی روح سمجھ میں آئے گی کہ وہ ہماری طرف توجہ کر رہی ہے، اور پھر اس کے لیے ہم کچھ کر کے بھی جائیں تاکہ اس عالم کے اندر ان کو بھی آسانی ہو. عزیزان محترم، یہ توجہ جو انسان اپنی طرف مبذول کرے یہ بہت مشکل کام ہے. آج کے سفر کے اندر اللہ نے انسان کو بنایا ایسا ہے کہ اسے تذکر کی ضرورت ہے. اسے جو ہے وہ چاہیے کہ اس کو کوئی تذکر دے. آج کی جوان نسل بڑی ہوتی ہے، نہیں ہمیں سمجھانے کی ضرورت نہیں، ہمیں پتہ ہے، ہمیں پتہ ہے. اب کچھ بھی نہیں ہوتا بیٹا. معاشرہ ایسا ہے کہ اس میں کچھ بھی نہیں پتا کسی کو. ہر شخص ایسے ہی ہے. ہر شخص ایک ایج میں سے کراس کر رہا ہوتا ہے، وہ یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ اسے بہت کچھ آتا ہے، جبکہ اسے کچھ بھی نہیں آتا ہوتا. وہ ایک دائرے کے اندر اتنا گرفتار ہے کہ اس کو بس وہی نظر آ رہا ہے کہ جو ایک ہولوگرام ہے زندگی کا، وہ اسی کے اندر دیکھ رہا ہے، وہ اسی میں گم شدہ ہے. جبکہ ہر شخص کو تذکر کی ضرورت ہے. اور وہ تذکر کہ جب آپ دنیا کے کاموں میں تو تذکر کرتے ہی ہیں ایک دوسرے کو کہ بھائی آج یہ کام کرنا ہے، آفس کا کام ایسے کرنا، یونیورسٹی میں پڑھائی بیٹا ایسے کرو، ہوم ورک ایسے کرو، گھر کے کام ایسے کرو. یہ تو ظاہری تذکر ہے، لیکن جو حقیقی تذکر ہے وہ انسان کی روح کا ہے. کیونکہ بدن یہیں رہ جائے گا. اصل تو وہ ہے کہ جس نے ایگزٹ ہونا ہے، وہ جو ایگزٹ ہو رہا ہے وہ کہاں جا رہا ہے. تو ایک صحابی پیغمبر رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ رسول خدا کی خدمت میں آئے. یا رسول اللہ، اتنی ہم نے قربانیاں ساتھ دیا تو کیا ملے گا؟ تو رسول خدا تو آپ کو پتہ ہے کریم ہے، رحمت للعالمین ہے. فرمایا ایک دعا مستجاب ہے، اب جو تم کہو تو ہم اللہ کی بارگاہ میں اسے تمہارے لیے قبول کروا دیں. گیا، سوچتا سوچتا سوچ کے پھر واپس آیا. سوچنا بھی بڑا ضروری ہے ذہن میں ہوتا. ابھی ہم کتنا سوچتے ہیں کہ ہمیں خود نہیں پتا. ابھی ہماری کوئی ایک دعا مستجاب ہونی ہوتی تو ہم کیا کریں گے؟ ہم بغیر سوچے ہی کچھ نہ کچھ، کیونکہ جو ذہن میں چل رہا ہوگا وہی باہر آ جائے گا. اور انسان کچھ چیزوں سے پہچانا جاتا ہے. جیسے زبان انسان کی اس کی شخصیت کو بیان کرتی ہے، اسی طرح اس کی دعائیں اس کے تفکر کو عیاں کرتی ہیں کہ وہ مانگ کیا رہا ہے. بڑا ضروری ہے، کیونکہ مانگنا آسان نہیں ہے. اور کس سے مانگنا ہے یہ بھی ضروری ہے، پتہ تو ہو کس سے مانگنا ہے. جیسے چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے، اس کو آپ بڑی اچھی دکان پہ لے جائیں تو بولے بیٹا وہ بھی لے لو،
کیونکہ اس کی معرفت اتنی ہوتی نہیں ہے کہ دکان میں بڑی مہنگی چیزیں پڑی ہوئی ہیں، اس نے جا کے چھوٹی چیز اٹھانی ہے اور خوشی خوشی باہر آ جائے گا، جبکہ دینے والا کہہ رہا ہے بیٹا کچھ بھی لے جاؤ، جبکہ وہ لے کے ہمارے بھی تفکر فکر محدود ہیں، ہم اس عالم سے پرواز ہی نہیں کر رہے، ہم یہی پھنسے ہوئے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں یہ مل رہا ہے، گھر مل رہا ہے، اچھا مل رہا ہے پھر کیا ہوگا، اس کے اندر سامان بھی چاہیے، پھر کچھ مل رہا ہے، ہر دفعہ کوئی نہ کوئی یہ مل رہا ہے، مطلب اور اکثر ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ جب انسان کے لیے اللہ کچھ عطا کرتا ہے اور میں اپنی بات کر رہا ہوں، ناشکرے اتنے جب کچھ مل جاتا ہے تو کہتے ہیں اوئے ہوئے کچھ اور مانگ لیا ہوتا، ابھی جو چاہ رہے تھے وہ مل گیا، ابھی بھی کچھ اور چاہیے، شکر کرو گے تو اللہ اضافہ کرے گا۔ تو یہ جو فکر ہے، تفکر ہے، یہ بہت ضروری ہے، یہ انسان سوچنے کی صلاحیت رکھتا ہے مگر سوچ نہیں رہا۔ اچھا اس میں آج کل کا دور جو ہے وہ بہت زیادہ ہے، کیونکہ بہرحال جوان مجلس میں آتے ہیں، بچے بھی آتے ہیں، بزرگ تو یہ ساری باتیں جانتے ہیں کہ آج کل کا جو دور ہے یہ انسان کو سوچنے نہیں دے رہا، یہ بالکل سوچنے نہیں دے رہا، کیونکہ اتنا انسان انٹیکٹ ہو گیا ہے ٹیکنالوجی کہ جو بہت اچھی بھی ہے، لیکن اتنا اپنے آپ کو اس نے پھنسا دیا ہے کہ اسے سوچنے کا ٹائم ہی نہیں ہے، اور یہ جو کچھ چیزیں وہ فیصلے کر رہا ہوتا ہے وہ یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ یہ خود کر رہا ہے، جبکہ یہ خود نہیں کر رہا، لاشعور میں اتنا اس نے انسٹال کر دیا ہے کہ اسے چلایا جا رہا ہے۔ جیسے آج روبوٹ بن رہے ہیں، روبوٹ گاڑی خود چل رہی ہے، خود پارک ہو رہی ہے، آٹو ڈرائیو بھی کر رہی ہے، ساری چیزیں ایسی ہیں، آٹو پر ہے، آہستہ آہستہ ریموٹ آئیں گے، آٹو پر ہے، آہستہ آہستہ کچن بھی ایسے ہی ہو جائے گا، ڈیلی ڈال دے خود ہی سب بنا کے آ ہی جائے گا، وہ دور کون سا وہ دور دور ہے، ایسا سب چیزیں رکھ لے آٹومیٹکلی ہو جائے گا۔ جیسے آپ دکانوں میں جاتے ہیں کافی چاہیے، چائے چاہیے، کیپیچینو چاہیے، تو کیا ہے اس کو الگ الگ اٹھاتا تھوڑی ہے، وہ کمپیوٹرائزڈ ہے، سب چیزیں ریکوائرڈ ہے، ایسے ہی کر لے گا۔ انسان بھی ایسے ہی ہو گیا ہے، انسان سمجھ رہا ہے کہ وہ سوچ رہا ہے، وہ سوچ نہیں رہا، اسے سوچوایا جا رہا ہے، اس کی چاہتیں، اس کی خواہشات وہ اس کی نہیں رہی ہے، کیونکہ اس نے اپنے آپ کو ٹائم یا خلوت دی نہیں ہے، ہر وقت وہ ایک ہمزاد کے ساتھ ہے، ایک ایسا ہمزاد جو لگتا ہے کہ وہ ہے لیکن کوئی اور ہے، اور وہ انسان کا وہ سوشل میڈیا سٹیٹس، وہ کریکٹر کہ جو ہر وقت اس کو ڈیٹا فیڈ کر رہا ہے، اور یہ اتنا فیڈ کر رہا ہے کہ یہ خود سوچ ہی نہیں رہا، حتیٰ نماز میں بھی جب کھڑا ہوتا ہے تو یہ اپنی مرضی سے کھڑا نہیں ہو سکتا، اس میں بھی اس کی سوچیں ادھر پرواز پر ہے۔ خب یہ بہت ضروری ہے کہ آج کے دور کے اندر ہم اپنے آپ کو خلوت دیں، تھوڑا سا انسان آج دنیا میں بڑا فیشن ہے، فیشن بھی ہے، دنیا بڑی کریز میں بھی ہے کہ یوگا، میڈیٹیشن، ایکسرسائز کریں، پہاڑوں میں نکل جائیں، کیمپنگ کریں، کیونکہ اصل یہ انسان کی فطرت ہے، مگر یہاں ہر وقت انسان یوں ہے، چلتے چلتے بھی نہیں پتہ ٹکرا دے گا کسی سے، گھبرا جائے گا، گھر والے بھی ایک دوسرے کو یوں ہی دیکھ رہے، ایک دوسرے کا اسٹیٹس دیکھ رہے، اپنی ہر چیز جو ہے وہ، اور اتنی زیادہ بمبارڈمنٹ ہے انفارمیشن کی جو ان ریکوائرڈ ہے۔ ایک تو آپ کو پڑھائی کی ضرورت ہو، کس چیز کی ضرورت ہو، ان وانٹیڈ انفارمیشن جو آپ کی خواہشات پر مبنی الگوریتھم ڈیزائن کر رہا ہے، آپ کو آپ سے جدا کر رہا ہے، اور اتنا زیادہ انسان اس کے اندر ہو گیا ہے کہ اسے راستہ نظر نہیں آ رہا۔
وہ نہ اس کی نیند اچھی ہے، نہ اس کی گفتگو اچھی ہے، پھر فیملی کے اندر مشکلات، پھر کردار میں مشکلات، پھر ایک دوسرے کے ساتھ بیہیویئر، پھر چڑچڑا پن، بچوں کے اندر irritation، بچوں کی نشو و نما. خوب یہ سب کچھ ایسا ہو گیا ہے کہ انسان جو ہے وہ سوچنے سے دور ہو گیا ہے، جبکہ قرآن بار بار اسے کیا کہہ رہا ہے کہ تم فکر نہیں کرتے، تم تفکر نہیں کرتے، تم عقل سے کام نہیں لیتے. قرآن بار بار پوائنٹ کر رہا ہے. ہم کہاں پر ہیں قرآن کی ان آیتوں پر؟ ہم کہاں پر ہیں؟ اللہ کہہ رہا ہے زمین دیکھو، آسمان دیکھو، تفکر کرو. خدا کہہ رہا ہے تمہیں آسمان گرتا ہوا پانی نظر نہیں آتا، تمہیں اونٹ کی ساخت نظر نہیں آتی، لیکن انسان توجہ ہی نہیں کر رہا. تو اب وہ جو صحابی تھے سوچا وہ واپس آیا. یا رسول اللہ، مجھے روز قیامت آپ کے برابر والی جگہ چاہیے. رسول خدا نے بولا کہ یہ تم نے خود سوچا ہے؟ کہتا یہاں رسول اللہ میں نے خود سوچا. کہتے کیسے؟ کہا میں نے سوچا کہ آپ نے دنیا مانگ لو، جو بھی مانگوں. آپ نے کہا تھا پوری ہوگی، لیکن مانگ لوں گا یہ تو دنیا یہیں رہ جائے گی، اس کو میرے ساتھ تو لے کے نہیں جانا. پھر میں نے سوچا کہ میں مانگوں گا مجھے جہنم سے نجات مل جائے. نجات بھی مل جائے گی، جاؤں گا کہاں؟ تو میں نے کہا کہ بہترین جگہ روز محشر تو جنت میں آپ کا ہمسایہ ہونا ہے. تفکر، فکر اگر انسان آزاد کرے تو پھر وہ کمال پہ لے کے جائے گا انسان. تو ہم اپنی زندگی میں دیکھیں ہم لوگ ان چکروں میں ہم پیچھے پلاٹ بنانے کے چکر میں ہم کیا کر رہے ہیں. ایسا نہیں کہ آپ یہ نہیں کریں، یہ تو سب بہرحال دنیا کا حصہ ہے، آپ نے کرنا ہے. جو اللہ نے آپ کو استطاعت دی ہے آپ نے کرنا ہے. لیکن انسان اس ابدی سفر کے لیے کتنا سوچتا ہے، کتنا تفکر میں ہے. اور میں اگر اپنی زندگی میں راستہ دیکھوں کہ میری روح میرے بدن پہ سوار ہے، تو اب میں چاہ رہا ہوں اب میں دنیا میں لوگوں سے بھی ملوں گا، رشتہ دار ہے، فیملی ہے، گھر کے کام ہے، ساری چیزیں. لیکن کیا میرا یہ ہر رشتہ، میری ہر چیز جو ہے، کیا یہ مجھے خدا کی طرف لے کے جا رہی ہے یا نہیں لے کے جا رہی ہے؟ درود بھیجو محمد والے وہ جانے محترم. میں یہ خود سے سوچوں کہ بہرحال یہ جو سب کچھ ہے، یہ سب جو ہے، کیا واقعی مجھے اس طرف لے کے جا رہا ہے؟ یہ سوچنے کی ضرورت ہے. انسان بعض اوقات چھوٹی چھوٹی چیزوں میں اتنا پھنس جاتا ہے، وہ خودکشیاں کرنے لگ گیا، عجیب سی زندگی ہو گئی. کس بات پہ؟ ایک رشتے پہ بھی کوئی بات کہہ دی، کسی نے کچھ بات، وہ اتنا آدمی چھوٹا ہے، اتنا آدمی ضعیف ہے، اتنا آدمی کمزور ہے کہ ان دنیا کو رشتوں کی خاطر اپنی ابدیت کو خراب کر رہا ہے. لیکن مولانا صاحب تو سگا بھائی تھا، میرے سگا رشتہ دار تھا، اس نے میرے ساتھ دھوکہ کر دیا، اس نے میرے ساتھ دیکھو تم کر دیا تو کر دیا. جب حضرت یوسف کو ان کے بھائیوں نے نہیں چھوڑا، بھائی قرآن کیوں بتا رہا ہے؟ قرآن صرف ثواب کے لیے تھوڑی ہے، قرآن سمجھنے کے لیے بھی ہے کہ جب نبی کے ساتھ ہوا تو تمہارے ساتھ بھی ہوگا. جب نبی کے بھائی جو کنویں میں پھینک سکتے ہیں تو تم کون سے بھاگ آتے ہو؟ بھائی تمہارا بھائی تمہارے ساتھ دھوکہ کر سکتا ہے، تمہارے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے، کچھ ہو سکتا ہے، لیکن تم کون سا راستہ اختیار کرو گے؟ حضرت یوسف کا راستہ یا حضرت یوسف کے بھائیوں کا راستہ؟ یہ تمہارے اوپر ہے کہ تم اپنے آپ کو کس معیار پر لے کے جا رہے ہیں. خوب یہ اتنے امپورٹنٹ نہیں ہے کہ یہ تمہارے
اگر انسان اس بات سے واقف ہو جائے کہ میں دو حصوں میں تقسیم ہوں، ایک مادے اور ایک روح، اور یہ مادہ، یہ سب مادہ ہے، یہ رشتے بھی ہیں، میں باپ بھی ہوں، میں بھائی بھی ہوں، میں بیٹا بھی ہوں، میں شوہر بھی ہوں، یہ رشتے اس مادے کے ہیں، اور یہ رشتے مجھے ان رشتوں سے اللہ تک پہنچنا ہے۔ میں نہیں چاہوں اجازت دوں کہ یہ رشتے مجھے جہنم کی طرف لے کے جائیں۔ کیوں لے کے جائیں؟ وہ اپنے آپ کو بلند کرے۔ جب آدمی اپنے آپ کو اس مادے سے بلند کرے گا تو پھر یہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ لیکن جب تک میں اسی میں پھنسا ہوا ہوں، نیچے پھنسا ہوں، تو جب گھر جاتا ہے تو بندے کو زوجہ کی بات پہ ہی ساری زندگی روتا رہتا ہے کہ لوگ انہوں نے میرے ساتھ یہ کر دیا، فلانے نے کھانے میں یوں کر دیا، فلانے نے یوں کر دیا، اسی میں آدمی، اور اتنی دیکھیں انسان کی عبادت ہوا میں اڑ جاتی ہے، اتنی عبادت کی، اتنے سجدے کیے، ایک زبان کا جملہ نہ صرف اس دنیا میں بلکہ قبر تک انسان کے پیچھے پڑ جاتا ہے۔ آیت اللہ عظمہ بہجت رضوان اللہ تعالیٰ علیہ شب جمعہ ہے، خدا ان کی درجات بلند فرمائے۔ عزیزان محترم، کسی نے سوال پوچھا ان سے کہ کیسے ہمیں پتہ چلے کہ ہماری نماز بہتر ہے یا قبول ہے، ہم جو نماز پڑھتے ہیں ہمیں کیسے پتہ چلے؟ تو کہا کہ وہ نماز جس کے بعد اگر تم برائی نہیں کرو، غیبت نہیں کرو، تو وہ نماز، لیکن جو نماز تمہیں غیبت سے نہ بچا پائے وہ تمہارے کس کام کی، وہ تم کیا کرے گی؟ پھر مغرب عشاء کی نماز تمہیں اگر کسی گناہ سے نہیں بچا رہی، اور اگر واقعاً تمہیں کسی گناہ سے بچا رہی ہے تو تمہیں قبر کے عذاب سے بھی بچائے گی، لیکن اگر وہ نماز تمہیں گناہ سے نہیں بچا رہی تو تمہیں قبر میں کہاں بچائے؟ اب میں خود دیکھوں کہ کیا واقعاً میری نماز، اور یہ ڈیلی روٹین ہے، ایسا نہیں ہے کہ مطلب محرم آئے گا تو میں اچھا بن جاؤں، رمضان آئے تو سر پہ ٹوپی رکھ لوں، نہیں، 24 گھنٹے ہے، کیونکہ آپ کی آخری فلائٹ کا بورڈنگ پاس 24 گھنٹے پہلے نہیں آئے گا، یہ نا 24 گھنٹے پہلے ہی بورڈنگ پاس نکلتا ہے نا، آپ جب چاہتے ہیں اس سے پہلے آپ نکال نہیں سکتے، یہ آخری فلائٹ 24 گھنٹے پہلے نہیں آئے گی۔ وہ اولیاء خدا ہیں جنہیں اللہ شاید مہینہ سال پہلے بورڈنگ پاس دے دیتا ہے کہ 1 سال بعد جانے والے ہو، وہ اولیاء خدا ہیں، مگر آپ یقیناً اللہ کے ولی، میں تو نہیں ہوں، میں اپنی بات کر رہا ہوں، یہ بورڈنگ پاس آخری ٹائم پہ آئے گا، بس اب ایگزٹ ہے، پیکنگ کی بھی فرصت نہیں ہے، کوئی اللہ مجھے موقع تو دیتا۔ وہ ایک شخص کو ملک الموت، علماء آیت اللہ ظاہری بیان کرتے ہیں کہ ملک الموت ملاقات ہوئی، کہا کہ دیکھو بھائی آنے سے پہلے ہمیں پہلے بتا دینا تو ہم اپنے معاملات کو بہتر کر لیں، ان کا ٹھیک ہے کر لینا۔ وقت گزر گیا، آخری ٹائم آیا، ملک الموت آ گئے، چلو، کہا بس ختم ہو گیا ٹائم، کہا مگر ہماری تو بات ہوئی تھی کہ آپ ہمیں پہلے بتائیں گے، کہا میں آیا تھا، کہاں؟ کہا تمہارے ہمسائے کا انتقال ہوا، میں آیا تھا، تم جو ہے وہ دنیا کی گفتگو میں مشغول تھے، تمہارے فلانے رشتہ دار کا انتقال ہوا، میں آیا تھا۔ بات یہ ہے کہ وہ آتا ہے لیکن ہماری توجہ نہیں۔ مولا متقیان حضرت علی ابن ابی طالب مولا ارشاد فرماتے ہیں، اور یہ وقن امام کے جملے جو
ہماری بقا کے لیے۔ امام فرماتے ہیں کہ تعجب ہے شخص پر جو ساری زندگی کمانے میں لگاتا ہے اور پھر اسی پیسے کو، اسی مال کو اپنی صحت کے بچانے میں لگاتا ہے، اور زندہ ایسے ہے جیسے اس نے کبھی مرنا نہیں، اور مرتا ایسے ہے جیسے کبھی زندہ تھا ہی نہیں۔ ایسی زندگی۔ تو یہاں روح کی طرف توجہ بہت ضروری ہے زن محترم۔ جب آدمی اس عالم سے نکلتا ہے تو یہ مادہ اس کی روح کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے۔ شب جمعہ ہے، بہرحال روحیں ہمارے بزرگوں کی، ہمارے خاندان والوں کی اس عالم کے اندر ہے۔ عزیزان محترم، آیت اللہ شہید دستغیب اپنی کتاب کے اندر ایک عالم دین کا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنے والد کو خواب میں دیکھا اور عالم برزخ دیکھا۔ عالم برزخ یعنی مرنے کے بعد جو سچویشن ہے، تو انہوں نے اپنے والد سے سوال پوچھا ہے۔ بہرحال میں تذکراً، یقیناً یہ بات آپ نے سنی ہوئی ہوگی، اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہماری توجہ رہے ہمارے مرحومین کی طرف۔ فرماتے ہیں کہ میں نے والد سے پوچھا کہ عالم برزخ میں عذاب کیسا ہے؟ تو کہا بیٹا وہ عالم الگ ہے، یہ تم جس عالم میں رہتے ہو یہ الگ ہے۔ مثال کے طور پر ہی سمجھا سکتے ہیں، ورنہ بہت مشکل ہے اس بات کو، خود جب تک جائے گا نہیں سمجھے گا نہیں۔ کہا کہ جیسے چاروں طرف پہاڑ ہوں اور تمہیں پہاڑوں کے درمیان میں تم اکیلے کھڑے ہو اور فرار نہیں کر سکتے اور تمہارے پیچھے بھیڑیے لگ جائے، تو عالم برزخ میں عذاب ایسا ہے۔ کہا اور عالم برزخ میں یہ جو ہم کسی کو فاتحہ بیچتے ہیں، کسی کے لیے کوئی نیکی کرتے ہیں، کوئی بھی کام کرتے ہیں، صدقہ دیتے ہیں، خیرات دیتے ہیں، یہ اس عالم میں کیسے جاتا ہے؟ یہ تو یہاں ہے، یہاں میں نے کسی غریب کو کھانا کھلا دیا، کسی کو لباس پہنا دیا یا کوئی پڑھ دیا، تو عالم میں ٹرانسفارم کیسے ہوتا ہے؟ آج کل تو سمجھنا آسان ہے کہ آپ ادھر سے جو ہے USDT کرتے ہیں، ادھر جو کسی بھی کرنسی کے اندر آپ کے والیٹ کے اندر جو ہے پیسہ چلا جاتا ہے، ادھر بٹ کوائن آپ خریدتے ہیں ادھر کچھ اور گر جاتا ہے۔ خب یوں اس عالم کے اندر بھی کرنسی کچھ اور ہے، مگر جائے گی یہیں سے۔ تو وہ کہتے ہیں جو بھی تم یہاں سے کرتے ہو وہاں بالکل ایسے ہی ہوتا ہے جیسے ایک گرم حجرے کے اندر، ایک کمرے کے اندر ایک کھڑکی کھل جائے اور تازہ ہوا کا جھونکا ہے۔ تو ایک صلوات پڑھ کر اپنے تمام مرحومین یہ اس عالم سے ایگزٹ ہو رہا ہے، یہ صلوات آپ کی، آپ کے مرحومین کے اس عالم کے اندر ایک تازہ ہوا کا جھونکا چلا گیا۔ پھر انہوں نے کہا کہ بابا آپ کے لبوں پر کچھ نشان ہیں، یہ کیسے نشان ہے؟ تو کہا بیٹا کیونکہ میں گھر میں بڑا تھا اور آپ کی والدہ چھوٹی تھی مجھ سے، کچھ ایسے الفاظ ان کے لیے استعمال کرتا تھا جس سے ان کو تکلیف ہوتی تھی، مگر وہ بڑا ہونے کی وجہ سے مجھے کچھ کہتی نہیں تھی، جس کی وجہ سے اس تکلیف کی وجہ سے میرے ہونٹوں پر نشان، اور یہ نشان قیامت تک رہے گے۔ تو یہ بعض اوقات آدمی، اس لیے بہت امپورٹنٹ ہے۔ ہاں یہ جو اصل میں لانا آپ کو یہی میں تھا، یہ روح بہت امپورٹنٹ ہے۔ کوئی بھی کام کرے صرف بدن کی طرف توجہ نہیں دے، یہ ہو بدن مضبوط ہے، بدن ایسا ہے، بدن ویسا ہے، دنیا نا میرا رشتہ ایسا ہے، میں اس ٹائم کمانڈ پر ہوں، میں اس ٹائم یہ کر سکتا نہیں ہے۔ عالم وجود میں سب برابر ہیں خدا کے لیے، چاہے بچہ ہی کیوں نہ ہو،
چھوٹا بچہ بھی خدا کے نزدیک اتنا ہی مخلوق ہے جتنی آپ مخلوق ہیں۔ یہ نہیں کہ آپ اس کے والد صاحب ہیں تو آپ کا درجہ اللہ کی بارگاہ میں نہیں، اللہ کی بارگاہ میں سوائے تقوی کے کسی کا درجہ بڑا نہیں ہے، کوئی بڑا نہیں ہے، سب برابر ہے، سب کا حساب کتاب ہے۔ ذرا سا آپ نے اس کو بھی تکلیف دی یا کچھ دیا، روز محشر بھی آپ کو حساب دینا ہے، اس عالم میں حساب دینا ہے۔ آیت اللہ آپ نے رجب علی خیاط کے نام لیا، شخص جو ہے وہ طالب علم تھا، سوار تھا، اور رجب علی خیاط جو عارف تھے ان کو گاڑی میں اپنے درس پہ لے کے جاتا تھا، جہاں انہوں نے درس دیا ان گاڑی پہ، اس کی ڈیوٹی یہ ہوتی تھی۔ زوجہ کی طبیعت بہت شدید خراب ہوئی اس کی، لیکن اس کے بعد وقت نہیں تھا تو اس نے زوجہ کو بھی گاڑی میں بٹھا دیا، کہا کہ میں پہلے استاد کو اتارتا ہوں اور پھر میں آپ کو بھی ہاسپٹل لے کے جاتا ہوں۔ لے کے گیا، استاد کو سوار کیا، جاتے ہوئے انہوں نے رجب علی خیاط سے کہا کہ استاد وہ میری زوجہ ساتھ ہے، ان کی طبیعت بہت شدید خراب ہے، آپ دعا کیجئے گا، میں ہاسپٹل لے کے جا رہا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ کسی دوا سے اور دعا سے ٹھیک نہیں ہوگی۔ تو انہوں نے کہا کہ کیوں؟ آگے کیونکہ اس نے اپنے بچہ جو تمہارا چھوٹا بچہ ہے اسے اتنی شدت سے ڈانٹا ہے کہ وہ سہم گیا ہے اور اس کے اندر ڈر بیٹھ گیا ہے، تو یہ جتنی بھی تم دعائیں کر لو دوا کر لو یہ ٹھیک نہیں ہونے والی۔ تو بولا پھر کیا کرے؟ کہا کہ کچھ کھلونے خریدو، کچھ ایسی چیز کو کہ بچے کا دل خوش ہو، وہ خوش ہوگا یہ ٹھیک ہو جائے گی۔ وہ عالم ہے، یہ عالم مذاق نہیں ہے۔ ہم بعض اوقات ان ساری چیزوں کو بڑا مذاق لے رہے ہیں، بڑی چیزیں جو اللہ نے منع کیا ہے، نہیں پھر بھی کوئی نہیں، خیر ہے مولانا صاحب چلتا ہے، چلتا ولتا کچھ نہیں ہے ادھر، مولانا صاحب بسم اللہ پڑھ کے کھا لو، پتہ نہیں مرغی حلال ہے کہ نہیں ہے، نہیں ہمیں کیا، آیت اللہ سستانی نے بولا ہے بس تمہارا وظیفہ نہیں بنتا، وہ تمہارا جتنا وظیفہ بنتا اتنا تو انجام دو۔ جب اگر آپ کو پتا ہے کہ نہیں بھائی گڑبڑ ہے کھانے میں، گڑبڑ ہے فلانی چیز میں، روح پہ اثر کر رہی ہے، بدن کو مت دیکھے جانے محترم، صرف بدن کا حساب کتاب نہیں ہے اکیلے کا، روح کا حساب کتاب ہے زیادہ۔ آپ کا ایک حرام لقمہ آپ کی زندگی کو برباد کر سکتا ہے، ایک کسی کا دھرم دینار کھایا آپ کو روز محشر کھڑا کر سکتا ہے۔ روح کا حساب کتاب ہے۔ یہاں کسی کے ساتھ آپ نے اونچا بول دیا، کسی کے ساتھ بدتمیزی کر دی، وہ بھی حساب کتاب ہے، عالم ہے، عالم میں کوئی چیز ضائع نہیں ہو رہی ہے، ہر چیز ریکارڈ ہو رہی ہے، اور اللہ کے کمپیوٹر، اللہ کے مین فریمز اسٹرونگ ہیں، وہ کسی چیز کو سلپ نہیں کرتے۔ یہاں بولے یہاں کیمرہ نہیں لگا ہوا، اسپیڈ تیز کر دو نکل جاؤ، اللہ کا نہیں ہے، اللہ کے کیمرے ہر جگہ ہے، اندر تک لگے ہوئے، انسان کے یہ سوچ کیا رہا ہے، یہ سوچیں کیا ہے۔ تو عالم، اس عالم میں جہاں اتنی چیزیں سینسیٹیو ہوں، وہاں پر ایسی زندگی گزارنا کہ جہاں پروردگار ملائکہ سے کہے کہ میں افتخار کرتا ہوں کہ میری کنیز میری بارگاہ میں عبادت کر رہی ہے۔ بہرحال چندے دے، خدا توفیق دے کہ بی بی کے فضائل جو ہے وہ آپ کی خدمت میں بیان کی جائے۔ اذان محترم بھی شب جمعہ ہے، انسان اپنے آپ کو اس عالم کی طرف، اب آپ دیکھیں اس عالم کے اندر اس سب کے روح بڑھ رہی ہے، روح کو کمال میں پہنچنا ہے۔ انسان ہے بہرحال مادہ پھنس جاتا ہے، غلطیاں ہیں، خطا ہے، گناہ ہے، انسان اتنا ہو جاتا ہے کہ انسان اس دنیا میں پھنس جاتا ہے، پر انسان ہے بہرحال کیا کرے۔
کہاں جائے پھر؟ کیسے اپنے آپ کو نکالے گا؟ کیسے اپنے آپ کو بچائے گا؟ استاد فاطمی نیا رضوان اللہ تعالیٰ علیہ قم المقدسہ میں بی بی معصومہ کے حرم کے اندر دفن ہے. بہت عارف بزرگ شخصیت تھے. خوبصورت جملہ، زندگی کا حاصل جملہ بیان کیا انہوں نے. کہا کہ اگر تمہیں اس عالم میں یہ دیکھنا ہے اپنی زندگی میں کہ خدا نے تمہیں چھوڑا نہیں ہے، خدا نے تمہیں چھوڑ نہیں دیا، تو یہ دیکھو تمہارے دل میں جناب سیدہ کی محبت ہے. اگر ان کی محبت ہے، اب کس لیول پر ہے وہ ایک الگ بحث ہے، کیسی ہے تو اس کا مطلب ہے خدا نے تمہیں چھوڑا نہیں ہے. یعنی اس عالم میں جہاں ہر چیز اتنی سکین ہو رہی ہے، اتنا سب کچھ ہو رہا ہے کہ انسان غلطیاں خود تو دیکھیں نا، انسان کتنی غلطیاں کرتا ہے، خود تو انسان کے بس میں نہیں ہے، خطا ہے اتنی کرتا ہے کہ اپنے آپ کو دیکھ دے، اپنے آپ کو کچھ کر دے. اس کے باوجود دیکھیں اللہ انسان کے ساتھ کیا کرتا ہے. یہ بھی بہرحال آقا بہجت کا جملہ فرماتے ہیں نا کہ اتنی خطا، اتنی غلطیوں کے باوجود خدا تمہیں توفیق دے رہا ہے کہ آؤ میری عبادت کرو، سجدے پہ آؤ. اور اگر تم بندگی کر لیتے تو پھر خدا تمہیں کیا دیتا. یہ اس عالم کے اندر یہ خاتون کا کردار کہ ایسا کردار ہے کہ جو پورے عالم کو سمیٹ رہا ہے. سارے دروازے بند ہو جائیں مگر ان کا دروازہ بند نہیں ہوتا. انسان ہر در سے مایوس ہو جائے لیکن یہ در کسی کو مایوس نہیں ہونے دیتا. یہاں انسان بہرحال اپنے آپ کو سمجھے کہ میرے ان ایام کے اندر یہ جو خدا بہرحال توفیق دیتا ہے کہ بیوی کے ایام ہے کہ میں اپنے آپ کو ان کے قریب کروں اور اس عالم سے کچھ حاصل کروں گا. وہی بات دوبارہ واپس اور بہرحال اپنی گفتگو کو سمیٹوں عزیزان محترم کہ وہی کہ میں اس عالم میں کیا تفکر فکر میں ہوں کہ مجھے اس عالم سے ایگزٹ ہونا ہے تو جانا کہاں ہے، اور اگر جانا ہے تو پھر میں نے وہاں کہاں ہوں، میں کیا کروں، میں وہاں کیا ہو. یہ انسان بچہ پڑھتا ہے، آپ بچے کو پڑھاتے ہیں، آپ بچے کو میٹرک کرتا ہے، کالج کرتا ہے، او لیول اے لیولز پڑھتا ہے، بہرحال آپ اس کو آہستہ اس کا ذہن بناتے ہیں. کچھ اس کے اپنے پیشنز ہوتے ہیں، کچھ وہ ریسرچ کرتا ہے، کچھ اس کی اپنی ہوتی ہیں کہ اس نے بہرحال سائنٹسٹ بننا ہے، انجینئر بننا ہے، ڈاکٹر بننا ہے، بزنس مین بننا ہے، اکاؤنٹنٹ بننا ہے، کچھ بھی کرنا ہے. بہرحال کوئی بھی کام وہ سوچتا ہے اور کوشش کرتا ہے کہ وہ اس سفر کو حاصل کر سکے. اور یہ تھوڑی دیر کا سفر ہوتا ہے، کوئی کامیاب ہوتا ہے، کوئی نہیں ہوتا، کسی کی زندگی اس کو کہیں اور لے جاتی ہے، لیکن سٹل ایک پیسج ہوتا ہے کہ جو اس کو سوچنا ہے. آپ بچے سے پوچھتے ہیں کہ بیٹا انٹر میں میٹرک میں آپ کو کوئی نہ کوئی ڈیسیجن لینا ہے، میتھس پڑھنی ہے، بایولوجی پڑھنی ہے، آرٹس پڑھنا ہے، کیا پڑھنا ہے. سوچتا ہے تو وہ کہیں پہنچنے کی کوشش کرتا ہے. ہم اس عالم کے لیے سوچ رہے ہیں وہاں ہماری روح کہاں ہوگی، وہاں ہم کس مقام پہ ہوں گے، عالم برزخ میں میری قبر کیسی ہونی چاہیے، میں اس برزخ کی قبر کے اندر کیا کر سکوں گا، کیا میں کچھ اس عالم سے کسی کو دے پاؤں گا یا نہیں دے پاؤں گا. توجہ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ بہرحال یہاں بہت زیادہ اٹیچ ہو گیا. صبح اور شام ایسی زندگی ہے. پاگل لوگوں کو لگتا ہے مولانا صاحب آپ کی تو زندگی بڑی اچھی ہے،
آپ تو اللہ اللہ کر رہے ہیں، لیکن بعض اوقات حقیقت میں ہماری زندگی بھی ایسی ہو جاتی ہے، ظاہراً دین ہے، دین کے لیے ہے، لیکن انسان اس چرخے میں بھی اتنا اٹیچ ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے آپ سے باہر نہیں آ پاتا۔ شخص کو بھی اپنی مجلس کی فکر ہوتی ہے، اپنے مقام کی فکر ہوتی ہے، اپنی جائے گاہ کی فکر ہوتی ہے، عالم میں وجود میں وہ خود خدا کے قریب کتنا ہو رہا ہے بھول جاتا ہے۔ آسان نہیں ہے، ہر جگہ حجاب ہے، ہر جگہ جو ہے وہ ڈیویشن ہے، ہر جگہ ہر مقام پر۔ تو کم از کم انسان ان ایام میں جو چند دن خدا نے توفیق دی ہے، کوشش کرے کہ اپنے آپ کو فکر کرے، تفکر کرے، سوچے کہ ہمیں کہاں جانا ہے اور ہمیں کیا کرنا ہے۔ خلاصہ جو صحابی رسول کی خدمت میں آیا اور بہرحال اسی صحابی رسول کی برکت سے مجلس بہرحال اس تفکر اور فکر کی طرف گئی، رسول خدا نے اسے کہا کہ تمہاری دعا تو مستجاب ہوگی۔ ان لوگوں کے لیے میں دوبارہ پڑھ دیتا ہوں جو لوگ آخر میں آئے، انہیں بولیں گے یہاں مجلس سننی پڑ جائے گی، ہمیں کیا پتہ صحابی نے کیا کہا تھا۔ صحابی نے رسول کی خدمت میں آ کر کہا کہ میرے لیے، ہمارے لیے کیا ہے، ہم نے اتنا آپ کا سب کچھ کیا آپ کے ساتھ، ایک دعا انہوں نے کہا مستجاب۔ اور دعا جو وہ لے کر آیا رسول کی بارگاہ میں، وہ کہا کہ مجھے روز محشر میں جنت میں آپ کے ہمسایہ ہونا ہے، آپ کا نیبر ہونا ہے۔ اس کے لیے وہ فکر اور تفکر کر کے آیا بہرحال کہ میں اس مقام پہ پہنچوں۔ تو رسول خدا نے کہا کہ بہرحال تمہاری دعا تو مستجاب ہے، لیکن تم اپنے سجدوں کو طولانی کر کر میری مدد کرو، یعنی میں تو تمہارے لیے یہ دعا کروں گا مگر تم اپنے سجدوں کو طولانی کرو، لمبا کرو۔ تو ہم بھی اذان محترم شب جمعہ ہے، شب دعا ہے، شب مغفرت ہے۔ جو شب جمعہ کو فضیلت ہے وہ کسی بھی شب کو فضیلت ہفتے میں نہیں ہے۔ اس لیے کہا گیا ہے کہ مکروہات سے بھی انسان شب جمعہ پرہیز کیا کرے۔ جو بھی چیزیں ہیں بہرحال انسان کوشش کرے کہ آج کی رات، اور اس لیے زیادہ مفاتی کے اندر اعمال بھی ہے۔ شب جمعہ کچھ نہیں کرے، بہرحال استغفار کرے، فکر کرے، تفکر کرے، یہی کافی ہے۔ مواتی جناب میں تو شیخ عباس قمی بیان کرتے ہیں حدیث کی روشنی میں کہ جو شخص شب جمعہ استغفار کرتا ہے، کریا کرتا ہے، سمندر کی مچھلیاں اس کے لیے استغفار کرتی ہیں۔ تو یہاں بہرحال انسان جو ہے وہ کوشش کرے کہ شب جمعہ 2 رکعت نماز استخاذہ امام زمانہ پڑھا کرے، سجدے کو تھوڑا طولانی کر دے، رات کی تاریکی میں انسان لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین سجدے میں پڑھے، فرق نہیں پڑتا۔ اس عالم میں آپ کیلکولیٹ کریں اپنی زندگی، اب تو بڑا آسان ہو گیا ہے، ایک سافٹ ویئر پورے سال کی چیزوں کو ایکسٹریکٹ کر کے 2 منٹ میں دیتا ہے۔ آپ کا موبائل بھی تو دیتا نا آپ کو ویکلی رپورٹ، موبائل کتنی دیر آپ نے موبائل آن رکھا، پر آور یا پر ڈے آپ 4 گھنٹے موبائل دیکھتے رہے، اس میں بھی بتاتا ہے کتنی دیر واٹس ایپ دیکھا، کتنی دیر یوٹیوب دیکھا، کتنی دیر، سب بتاتا ہے۔ اس کے لیے کیا ہے، رپورٹ ہے، وہ جنریٹ کر دیتا ہے۔ روز محشر سے پہلے آپ اپنی رپورٹ خود جنریٹ کریں۔ 365 دنوں میں کتنی دیر سجدہ کیا، کتنے دن سجدے کیے،
کتنے دن قرآن پڑھا، کتنی دیر قرآن پڑھا، کتنی دن تفکر کیا، کتنی شبوں میں مناجات پڑھی. اسکین ڈیٹا ایگزٹ ہو کے باہر آئے گا 2 منٹ میں. میں اپنی بات کر رہا ہوں، آپ گھبرائے نہیں، آپ مجھ سے اچھے ہیں. ایک دم باہر آئے گا. 1-2 راتوں میں اس نے کوئی مناجات پڑھی، اس کا ٹائم کیلکولیٹ کیا تو وہ بھی 5 منٹ سے زیادہ کا نہیں ہے. سجدے اس کے سارے بھی جمع کر لو پورے 365 دن کے، تو یہ کہیں بھی 10 منٹ سے اوپر نہیں جا رہا. ٹوٹل میں بھی اگر وہ بھی میں افراق کہہ رہا ہوں 365 دن سجدے ہی نہیں ہے، مناجات نہیں ہے، قرآن نہیں ہے. اللہ نے محترم یہ ہر سال ٹھک 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 رپورٹ باہر آتی رہی، اور روز محشر کیا کیا، کیا کریں گے؟ نو وے بیک، واپسی نہیں ہے، کوئی آپشن نہیں ہے. یہ عالم ابھی وقت ہے، موقع دے رہا ہے، بہتر کر لو اپنے آپ کو، اپنی چیزوں کو. اور نہ صرف اپنے لیے، نہ صرف عالم کے لیے، ان لوگوں کے لیے بھی جو تمہارے چلے گئے. تم اچھے ہو گئے، ان کی روح پہ بھی اثرات مرتب ہوں گے. اولاد نیکی کر لے، پیچھے نسلیں بخشی جاتی ہیں اگر انسان نیک کر لے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام گزر رہے تھے قبرستان سے، دیکھا قبر میں ایک شخص عذاب میں. سال بعد پھر گزرے، دیکھا عذاب ٹھنڈا ہے. کہا اللہ سے، خدا نے کہا کہ اس کی اولاد میں سے کسی نے ایک پل ٹوٹا ہوا تھا، اس کو بنا دیا تاکہ لوگ گزر جائیں، تو اس کی وجہ سے اس کا عذاب ہٹا دیا میں نے. عالم ایسا ہے، مسبب الاسباب ہے. انسان توجہ اپنی اس روح کی طرف کرے ظالم. بہرحال شب جمعہ ہے اور ارواحیں آج رات سے لے کر جمعے کی عصر تک ہم پر ان کی توجہ ہوتی ہے. کچھ نہ کچھ بھیج دیا کرے، درود، فاتحہ، ہدیہ ان کو، کیونکہ کل کو ہم نے بھی آنا ہے، ہم نے بھی جانا ہے. ہماری توجہ بھی پھر ہمارے بچوں کی طرف رہے گی. ہم بولیں گے بیٹا جو ہے وہ میری طرف، میری والدہ کی نگاہ ہو تو بیٹا میرا بیٹا ہوتے ہوئے اتنا کچھ ہوتے ہوئے. بہرحال ہم تو کوشش ہے کہ سارا پیکیج ہی انہی کی طرف چلا جائے. جو ہم نیکیاں کر رہے ہیں اللہ کرے کہ قبول ہو، ایسی سب انہی کی طرف ہے. لیکن پھر بھی نگاہ ہوگی کہ کیا کر رہے ہیں. تو ہم اگر کچھ نہیں کر رہے تو کل ہم اپنے بیٹے سے کیا توقع رکھیں گے کہ وہ ہمارے لیے کچھ کرے گا. ذہن مت توجہ اسی طرف رکھیں. اور بہرحال شب جمعہ ہے، چلے. ماں ہر شب جمعہ، بعض قبریں شہداء کی ایسی ہیں جن کے اوپر نام نہیں لکھا ہوا، گمنام ہے، نام نہیں ہے ان کا، کیونکہ بدن ایسی حالت میں ملا تو پتہ ہی نہیں تھا کس کی خبر ہے، تو گمنام لکھ دیا قبروں کے اوپر. اس طرح ایک والدہ، ایک ماں تھی، اس کے بیٹے کا بدن نہیں آیا، بہت گریا کرتی تھی، بہت روتی تھی. میرے بیٹے کی قبر کا مجھے پتہ چل جائے. قبر کا پتہ چل جاتا ہے آدمی پھر بھی سکون میں ہوتا ہے. مردہ دفنا دیا جائے نا تو آدمی بڑے سکون میں ہوتا ہے کہ چلو مل تو گیا. ماں نے بہت توسل کیا کہ مجھے میرے بیٹے کی قبر کا پتہ چل جائے. خواب میں
اسے اشارہ دیا گیا کہ فلانی جگہ جو گمنام قبریں ہیں نا، ان میں درمیان والی قبر تمہارے بیٹے کی ہے۔ چلے گئے، جو ادارہ تھا اس نے تحقیق کیا، ڈی این اے ٹیسٹ کیا تو پتہ چل گیا کہ ہاں یہ قبر اس کے بیٹے کی ہے۔ قبر کے اوپر جو گمنام لکھا ہوا تھا وہ تبدیل ہو گیا، قبر کے اوپر نام آ گیا۔ آس پاس قبریں جو تھیں وہ گمنام تھی۔ کچھ دن گزرے، بیٹا اپنی ماں کے خواب میں آیا، کہا ماں بڑا ظلم کر دیا میرے اوپر۔ کہا کیوں بیٹا، کیا ہو گیا؟ کہا بڑا ماں میری قبر پہ نام لکھوا دیا۔ کہا جو گمنام قبریں ہیں نا، ظاہر ہے ان کی ماؤں کا تو پتہ نہیں ہے، مگر جناب سیدہ قبروں پہ آتے ہیں۔ جس کی اپنی قبر گمنام ہے، خدا آپ کو اس کا اجر دے۔ خود گمنام ہے۔ حسرت ہوتی ہے نا آدمی کی کہ ماں کی قبر ہو، میں جاؤں فاتحہ پڑھوں، کچھ کہوں کچھ بات کروں، لیکن یہاں قبر کا نشان ہی نہیں ہے۔ کتنا سخت تھا۔ ظاہر امام تھے، جانتے تھے کہ کہاں ہے، لیکن پھر بھی سخت تو تھا۔ راتوں کی تاریکیوں میں اپنی ماں کی قبر پہ جاتے تھے، اور ابھی تک نہیں پتا زیادہ محترم کہاں پر ہے، نہیں پتا کسی کو، گمنام ہے۔ شب جمعہ یہ ماں بھی کربلا جاتی ہے۔ جانتے ہیں نا آپ کی تمام روحیں، ارواح، اولیاء، انبیاء، ائمہ، روایت یہی ملتی ہے کہ یہ سب کربلا جاتی ہے۔ یہ ماں بھی کربلا جاتی ہے۔ ہم بھی اپنے دلوں کو روانہ کریں کہ بی بی کہیں اور نہیں تو کربلا تو آئی ہوں گی۔ ہاں سرداران محترم، مصیبتیں بڑی ہیں۔ آئیں اس مصیبتوں کی طرف جائیں۔ یا امام زمانہ مدد فرمائے۔ آج کے اس دور میں تو کوئی بھی نہیں جانتا سوائے امام زمانہ کے، صرف امام جانتے ہیں کہ بی بی کی قبر کہاں ہے۔ نہ چراغ ہے، نہ کوئی روشنی ہے۔ ماں ہی ہوتی ہے، جن کی مائیں ہیں اللہ ان کو سلامت رکھے، جن کی مائیں چلی گئی انہیں پتہ چلتا ہے اور ایک حسین کی ماں ہے جس نے جانے سے پہلے حسین کے لیے وصیتیں کی،
زیادہ مسائل نہیں پڑھوں گا، بس میں آج آپ کو یہ رابطہ، ماں اور بیٹے کا رابطہ بس بتا کر آپ سے التماس دعا کہ ماں اتنی اپنے بیٹے کے لیے پریشان تھی کہ جب روز عاشور آئی، بھائی خیمے میں آیا، ماں کی نشانیاں پہنتے بھیا، ماں یہ دیکھے گئی تھی، ماں یہ کرتا دیکھے گئی تھی، ماں جانتی تھی کہ بیٹے کے بدن پہ کچھ بچنے والا نہیں ہے، کرتا دیکھے، نشانیاں ماں کی بہن نے بھائی کو دی، بھائی کی سواری چلنا شروع ہوئی، چند قدم سواری چلی تھی، پیچھے سے آواز آئی، مہلن مہلن یبن الزہرا۔ میں قربان جاؤں، جناب زینب نے پکارا بھی تو ماں کے نام لے کر پکارا، مہلن مہلن یبن الزہرا، اے زہرا کی چراغ، اے زہرا کی لال، تھوڑا آہستہ چل، آہستہ چل۔ امام نے مڑ کر دیکھا، بہن نبی تو مل کر آیا، کہا مجھے ماں کی ایک وصیت یاد ہے، پھر ماں، اللہ اکبر، کیسی ماں ہے جو روز محشر بھی اپنے بیٹے کا کرتا لے، وہی کرتا جو دیا تھا نا، یہی کرتا روز محشر۔ بھیا ماں کی وصیت یاد آ گئی، بھائی نے ماں کا نام سنا، سواری سے نیچے آئے، بہن نے تحت العنق کا کپڑا ہٹایا، ماں کی وصیت پہ عمل کیا۔ ماں کی وصیت کیا تھی؟ گلے میں بوسے دینا۔ گویا ماں مدینہ میں جانتی تھی عاشورہ والے دن میرے بیٹے کے گردن میں کیا ہونے والا، بس یہ تو پتا چلا جب امام زین سے زمین پر آیا، جس کے پاس جو تھا وہ لایا، لیکن وقت آیا کہ شبر جالس علی صدر، شبر سینے پر بیٹھا، کند خنجر سے ضربتیں چلانے لگا۔ بس عزاداران محترم، بس اسی عالم میں مصائب آپ سنتے ہیں، میں بہرحال تبرکن آپ کی خدمت میں عرصے میں جمعہ ہے، آج بھی جناب سیدہ کی روح جو ہے وہ کربلا کے اندر ہوگی، آپ بھی اپنے آپ کو کربلا میں پہنچائیں، اس مقام پر جو قتل گودی گاہ ہے، وہ مقام کہ جہاں پر شبر جالس علی صدر، شبر سینے پر بیٹھا، کند خنجر کی ضربتیں لگا رہا تھا، اور بہن چند قدموں کے فاصلے پر کھڑی ہوئی۔ شاعر کہتا، خیموں سے قتل گاہ تک دوڑتی رہی، مگر جب پہنچی تو دیر ہو چکی تھی، شبر کے ہاتھ میں سر تھا، ہاں مگر جب پہنچی تو دیر ہو چکی تھی، اور کٹی ہوئی رگوں سے خون ٹپک رہا تھا۔
جب پہنچی تو دیر ہو چکی تھی اور ایک بوڑھی ماں مدینہ سے نکلی اور کربلا پہنچی. ہاں مگر